ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ سیکیورٹی فورسز کی ایک اور کامیاب کارروائی۔ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے سرحد پار سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 54 خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر ملک کے سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کا بتانا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ خوارج اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایما پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے دراندازی کر رہے تھے۔ ISPR کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جاری مہم میں کسی ایک کارروائی میں مارے جانے والے خوارج کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کے دوران 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ملک کو بڑے خطرے سے بچا لیا۔ اطلاعات کے مطابق فورسز کو حملے سے متعلق پیش کی اطلاع تھی، جس کے بعد ایک مربوط حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کو 3 اطراف سے گھیر کر نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور آئندہ ایسی کسی بھی کوشش کا یہی انجام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والے خوارج کو بیرونی آقاؤں نے پاکستان میں دہشت گردی کی نیت سے بھیجا تھا۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ دہشت گرد جہاں سے بھی گھسیں گے ہم انہیں ہر طرح سے ناکام بنائیں گے۔ جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ شہباز شریف نے دوران گفتگو نواز شریف کو پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے شہریت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ملک کا مستقبل روشن ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ پری پلان ایک ڈرامہ ہے۔ بھارت ماضی میں بھی ایسے کئی مختلف ڈرامے کر چکا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یک طرفہ اقدامات اور جنگی جنون پر مبنی پالیسیوں کی مشترکہ مخالفت کی ہے۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، بھارت کے غیر قانونی اقدام اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے لیے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ انہوں نے چین کے ساتھ مضبوط دوستی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ چین کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ فریقین نے امن اور پائیدار ترقی کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پہلگام فاسفورس آپریشن کی آڑ میں ایک اور بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر انتہا پسند بھارتیوں کا ایک اور حملہ۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ مظاہرین نے نارنجی رنگ ہائی کمیشن کی سفید عمارت پر پھینکا۔ لندن پولیس نے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ لندن پولیس نے پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے میں ملوث شرپسندوں کی تلاش شروع کر دی۔ تحریک خالصتان کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا، سکھ برادری پاکستانی عوام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اپنے ایک بیان میں گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص سکھوں پر ہونے والے مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ تو 1965 ہے اور نہ ہی 1971، یہ 2025 ہے اور سکھ قوم کسی بھی صورت میں انڈین آرمی کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بھارت کے سابق کور کمانڈر کے اپنی ہی فوج کی جنگی صلاحیتوں پر سنگین سوالات۔ کہا کہ بھارت کے پاس پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی نہ تو اہلیت ہے نہ ہی صلاحیت موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق کور کمانڈر نے واضح طور پر کہا کہ بھارت کے پاس ایسی کوئی تکنیکی برتری نہیں جو اسے امریکہ کی طرح بغیر کسی خوف کے جنگی کارروائیاں کرنے کی اجازت دے سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میزائل پاور، ڈرونز، فضائی اور بحری طاقت سمیت کسی بھی شعبے میں پاکستان پر ایسی برتری نہیں رکھتا کہ وہ کسی خطرے کے بغیر جنگی کارروائی
کر سکے۔ سابق کور کمانڈر نے خبردار کیا کہ پاکستان یقینی طور پر کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی سیاسی جماعتوں اور وکلا برادری سے سڑکیں کھولنے کی اپیل۔ متنازع کینالوں کا مسئلہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں حل ہو چکا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی انتھک محنت اور مؤثر حکمت عملی کے باعث اب یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا بیان، کہا 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے آفیشل اجلاس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور وکلا برادری سے گزارش ہے کہ سڑکیں کھول دی جائیں۔ بندشوں کی وجہ سے عوام، مال مویشی، امپورٹ ایکسپورٹ، کسانوں اور غریب طبقات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر دھرنے ختم کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ احتجاج کو پرامن دائرے میں رکھا جائے تاکہ عوام کی زندگی معمول پر آ سکے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا وکلا برادری اور تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں۔ حکومت سندھ ہر فریق سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال میں ہم سب کو مل کر سمجھداری سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کینال والا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایم کے ایم نے وفاق اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں سپورٹ کیا۔ ایم کے ایم نے کینالز کے معاملے پر بھی کھل کر بات کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس، کہا کراچی میں مکمل بہتری کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ آصف علی زرداری کے دور میں کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز ملے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شہر کی بہتری کی بات کی۔ فنڈز ملیں گے تو کراچی کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور اور راولپنڈی کے درمیان پاکستان کی پہلی تیز ترین بلیٹ ٹرین چلانے کا شاندار فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک تاریخی قدم ہے جو نہ صرف پاکستان کے ریلوے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرے گا بلکہ عوام کو تیز، سستا اور آرام دہ سفر فراہم کرے گا۔ آج کے اجلاس میں اس تاریخی منصوبے کی فیزیبلٹی، ٹائم لائن اور ضروری اقدامات پر غور کیا گیا، جس میں سینئر وزیروں اور حکام نے بھرپور دلچسپی لی۔ آئیے اس منصوبے کی تفصیلات اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی ترقی کی سمت میں ایک اور اہم قدم، لاہور سے راولپنڈی تک پاکستان کی پہلی تیز ترین بلیٹ ٹرین چلانے کا خواب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس منصوبے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی قیادت میں اس منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں مختلف ماہرین اور حکام شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب ورکنگ گروپ کی تجاویز آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گی۔ مریم اورنگزیب نے اس موقع پر کہا کہ منصوبہ نواز شریف اور مریم نواز کا عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ ہے جو اب حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس بلیٹ ٹرین کا آغاز پاکستان کے عوام کے لیے سفر کے معیار کو بدل کر رکھ دے گا۔ سستا، تیز اور آرام دہ سفر وہ سہولت ہے جو عوام کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گی، اور یہ صرف ٹرین نہیں، لاہور اور راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشنز کی بھی اپ گریڈیشن کی جائے گی تاکہ یہ اسٹیشنز بین الاقوامی معیار کی ہوں۔ بلیٹ ٹرین کی تیز رفتاری سے لاہور اور راولپنڈی کے درمیان کا سفر صرف 2 سے 2.5 گھنٹے میں طے ہوگا، جو ایک شاندار تبدیلی ہے۔ اس منصوبے میں محکمہ سیاحت پنجاب کے تعاون سے راولپنڈی تا لاہور ٹریک کو خوبصورت بنانے پر بھی کام کیا جائے گا تاکہ سفر کا تجربہ مزید خوشگوار ہو۔ پاکستان کی عوام کے لیے یہ خوبصورت اور تیز رفتار دور کا آغاز ہے جو آنے والے دنوں میں ان کی زندگیوں میں مزید سہولت اور خوشیاں لے کر آئے گا۔ پنجاب حکومت کا ڈی این اے کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ، اس اقدام سے جرائم پیشہ افراد اور عادی مجرمان کی شناخت میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ داخلہ نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے صوبے میں ڈی این اے کے مرکزی ڈیٹا بیس کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی صوبے میں بھر سے ڈی این اے ریکارڈ اکٹھا کرے گی، جس کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی بروقت شناخت کرنا ہے۔ جیلوں میں موجود قیدیوں کا ڈی این اے بھی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کیا جائے گا تاکہ جرائم پیشہ افراد اور عادی مجرمان کی شناخت میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس اقدام سے پنجاب میں جرائم کی روک تھام اور انصاف کے نظام میں بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی ادارے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلاک چین انویسٹیگیشن، ٹوکنائزیشن، ریئل ورلڈ اسٹیٹس اور
اسٹیبل اپلیکیشن پر تبادلہ خیال، ملاقات میں بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر غور کیا گیا۔ معدنیات، ایگریکلچر سمیت پاکستان کے وسیع قدرتی وسائل، حقیقی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ترسیلات زر، مالیاتی لین دین اور عالمی تجارت کے بہتر فریم ورک کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ورلڈ لیبرٹی فائنینشل کے وفد کے اختراعی معاشی نظریات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب کو ڈیجیٹل انوویشن کا ریجنل لیڈر بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لاہور وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری کی چائنا فلم فیسٹیول میں شرکت۔ چینی قونصل جنرل مسٹر جاؤ شرین نے وزیر اطلاعات پنجاب کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور میں چائنا فلم فیسٹیول کا انعقاد پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ چین کی پاکستان کے دیگر شعبوں کی طرح فلم انڈسٹری میں شراکت داری قابل تحسین ہے۔ پاکستان اور چین مل کر چاہیں تو مشترکہ طور پر فلم اور کلچر کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت دیگر شعبوں کی طرح فلم انڈسٹری کو بھی ترقی کرتے دیکھنا چاہتی ہے۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ فلم انڈسٹری کے لیے گرانٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلچر کے شعبے میں دلچسپی کا اظہار ہے۔ لاہور شنگھائی میں مشترکہ فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ پاکستان نے چین سے 10 ارب یون کی درخواست کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے چین سے 10 ارب یون کی درخواست کی۔ امید ہے پاکستان اس سال کے آخر تک چین میں 10 ارب یون کا پانڈا بانڈ جاری کر دے گا۔ چین کی ڈومیسٹک بانڈ مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے پر بھی پیش رفت کی۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ امید ہے IMF بورڈ مئی کے شروع میں $1.3 ارب پروگرام کی منظوری دے گا اور $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط ہوں گے، جس کے بعد پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات سازگار نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کو ڈی آئی کی سیاست سے متعلق تحفظات تھے، ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ جو کچھ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اتحاد نہیں رکھنا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ 26ویں یعنی ترمیم پر بھی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت ہوئی۔ 26ویں ترمیم میں انہوں نے حکومت کو ووٹ دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ احتجاج سے متعلق لاہ عمل آئے گا تو بتا دیا جائے گا۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ ہیٹ ویو کا نیا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 30 اپریل تک ہیٹ ویو کے تسلسل کا نیا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے اور گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ نواب شاہ میں درجہ حرارت 46 ڈگری، حیدرآباد میں 43 ڈگری جبکہ سکھر میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں گرمی کی شدت 39 ڈگری رہی، تاہم ہوا میں نمی کے باعث محسوس کی جانے والی گرمی 41 ڈگری تک پہنچ گئی، جس سے شہری نڈھال ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کا یہ سلسلہ 30 اپریل تک برقرار رہنے کا امکان ہے اور شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے، ہلکے کپڑے پہننے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔